بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنہ کام کو پانی، یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنہ کام کو پانی، نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی۔ اشارہ کرتے جگر گوشہ رسول اگر، اشارہ کرتے جگر گوشہ رسول اگر، مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی۔ اور ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی۔ اور نہیں فرات کی لہروں کا بس کے خیمے تک، نہیں فرات کی لہروں کا بس کے خیمے تک، بڑھیں اور اٹھ کے پلا دیں امام کو پانی۔ نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے اور محبوب کی آل کے تذکرے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا فرمایا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہی دن 10 محرم الحرام، آج کا دن اسی مقام پر ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور کئی جگہ پر میں نے مثال کے لیے ذکر کیا آج کی اس محفل کا کہ میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ ہم نے تو یہ ایام بھی، یہ شاہ صاحب کا ہی جملہ ہے جس نے مجھے تقویت دی، اور یہ جملہ میں نے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ہم نے تو یہ ایام دوسروں کو دے دیے ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ ایام نہیں بلکہ آل رسول کے نام بھی دوسروں کو دے دیے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے کون ہے کہ جو اب جعفر نام رکھتا ہے اپنے بچوں کا، کون ہے جو عباس نام رکھتا ہے، کون ہے جو کاظم نام رکھتا ہے، کون ہے جو نقی نام رکھتا ہے، کون ہے جو رضا نام رکھتا ہے۔ ہم نے تو نام بھی ان کو دے دیے۔ تو یہ ایک جذبہ ہے اور اس کی مثال بنتے ہوئے اور لوگوں نے بھی محافل کا آغاز کیا۔ بہرحال اس کا بہت سا کریڈٹ قبلہ شاہ صاحب کو جاتا ہے۔ یہ ناموں کا معاملہ ایسا ہے کہ اعلی حضرت جنہیں آپ مجدد کہیں اپنے عہد کا، اور پچھلے 100-150 سال میں اگر نظر دوڑا کر دیکھیں تو اعلی حضرت جیسا فقیہ نظر نہیں آتا ہے۔
اعلی حضرت کے والد کا نام نقی علی خان، آپ نے بیٹے کا نام احمد رضا رکھا، اپنی بیٹی کا نام مرتضائی بیگم رکھا، اور اعلی حضرت نے اپنی ایک شہزادی کا نام کنیز حسن رکھا، دوسری شہزادی کا نام کنیز حسین رکھا۔ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو فقیہ ہے اتنا بڑا کہ 100-150 سال میں ایسا پیچھے فقیہ کوئی نظر نہیں آتا ہے، ایسا کوئی عالم نظر نہیں آتا، لیکن آل رسول سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنی شہزادیوں کا نام کنیز حسن رکھ رہے ہیں اور کنیز حسین رکھ رہے ہیں، اور ہم وہ نام بھی دے دیے، ہم نے وہ ایام بھی دے دیے۔ تو میں شاہ صاحب کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور یہ سیدوں کا آستانہ ہے، ہمارے لیے تو یہ بھیک پانے کا در ہے، ہم تو سیدوں کے غلام ہیں، اور آج کی تاریخ مرتے دم تک انشاءاللہ یہاں کے لیے کم و بیش طے ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے آج کے دن پروگرام رکھے، اور میں دعا کرتا ہوں اور لوگ رکھیں، اور لوگ کریں، پورے پاکستان میں صرف اس دن کیوں اور دنوں میں رکھیں۔ ہمیں بھی کہا، میں نے کہا جی نیدوں کے نام انشاءاللہ، اور ہم تو اسی در کے بھکاری ہیں کہ جن کے تحت، جن کے ذریعے یہ جذبہ پہنچا ہے۔ اللہ کریم اس گھر کو شاد و آباد رکھے، ان کی والدہ محترمہ کا سایہ سلامت رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل سے محبت کرنے والے اور چاہنے والے قائم رہیں، سب کا بھرم قائم رہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت ہی ممتاز نقیب محفل، ممتاز کمپیئر، ممتاز اینکر قبلہ صفدر علی محسن صاحب آج ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہوئے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ اللہ کریم آپ کو بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ چند روایات آخر میں آغاز میں پیش کروں گا، اور پھر ایک نعت کے چند اشعار، اور پھر انشاءاللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، جس کے لیے خاص آج کی محفل سجائی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اتنی خاموشی میں تو نہیں سنیں گے نا، میں اتنی خاموشی میں سناؤں گا بھی نہیں، یہ ذکر اتنا سستا نہیں ہے کہ اتنی خاموشی میں سنا دیا جائے۔ سبحان اللہ کی صدائیں آئیں گی تو یہ ذکر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے پوری کائنات سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنی والد اور والدہ کے اعتبار سے، اس رشتے کے تعلق سے کائنات بھر سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنی چچا اور پھپھی کے رشتے سے پوری کائنات سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان رشتوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنی ماموں اور خالہ کے رشتے سے کائنات بھر میں بہتر ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ارشاد فرمائیے وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو اپنے نانا نانی، اپنی والد اور والدہ، اپنی خالہ اور ماموں، اپنے چچا اور پھپھی کے تعلق سے پوری کائنات سے بہتر ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، وہ پاک ہستیاں حسن اور حسین ہیں۔ وہ پاک ہستیاں حسن اور حسین ہیں کہ جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے اور جن کا نانا محمد رسول اللہ ہے۔
جن کی والدہ فاطمہ بنت فاطمہ تو زہرا ہے اور جن کے والد علی ابن طالب ہیں کہ اس رشتے سے بھی وہ کائنات بھر سے بڑھ کر ہیں، اور جن کے ماموں حضرت قاسم بن رسول اللہ ہیں، جن کی خالائیں رقیہ، زینب اور ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کی پھپھی ام ہانی ہیں، جن کے چچا جعفر طیار ہیں، سارے رشتوں میں پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسن و حسین ہے کوئی ایسا؟ ساری کائنات اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرتی ہے، اور اللہ کا رسول حسن و حسین کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ یہی تو تعلق تھا، یہی رشتے۔ اس سے پتا چلا، آج کہتے ہیں نا کون سید، کوئی نہیں، عمل سے ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نسب کی کتنی قدر ہوتی ہے، کتنی قیمت ہوتی ہے، رشتے خاندان کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ سرکار نے نسب سے پوری کائنات میں حسن و حسین کو افضل قرار دیا، اور اس کو صرف ان کے چاہنے والے یا اس طرف والے نہیں مانتے، یہ تو سنیوں کا عقیدہ ہے نا۔ اور ایک سنی بیان کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، جب آپ کا دور خلافت آیا، ایک جنگ سے لوٹے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، سب کو 500 دینار پیش کیے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، آپ کو بھی 500 دینار دیے، بڑے بڑے جید لوگ آئے، 500 دینار دیے۔ یہ فاروق اعظم ہیں جن کے لیے سرکار فرماتے ہیں، ایسا عدل کرنے والا، جس کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ ہاں، وہ تاریخی دور ہے جو ہماری تاریخ نے نہیں دیکھا، جو فاروق اعظم کا دور ہے، عدل و انصاف کا دور ہے، کہ جس دور پر عدل بھی ناز کرتا ہے، یہ وہ دور ہے۔ فاروق اعظم نے سب کو 500 دینار دیے۔ اتنی دیر میں اونچی آواز میں سبحان اللہ کہنا، اتنی دیر میں حسن و حسین تشریف لائے۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، حسن و حسین کو اوپر بٹھایا، اور 1000 دینار دونوں کو پیش کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت فاروق اعظم سے سوال کرتے ہیں کہ ابا جان، میں تو وہ صحابی ہوں کہ جو حضور کے 7 غزوات میں شریک رہا ہوں، مجھے 500 دینار دیے، حسن و حسین کو 1000 دینار دیے، یہ کیسا عدل ہے؟ فاروق اعظم کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ، کوئی ایک رشتہ بھی حسن و حسین جیسا لے آؤ، حسن و حسین جیسا نانا لے آؤ، ان جیسی نانی لے آؤ، ان جیسا باپ لے آؤ، ان جیسی ماں لے آؤ، ان جیسی خالہ، چچی، پھپھا، پھپھی لے آؤ، خدا کی قسم تمہیں بھی 1000 دینار دوں گا۔ یہ وہ رشتہ ہے۔ حسن و حسین اتنے پاک لوگ ہیں، اتنے پاک لوگ ہیں، اور پھر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کی عظمت بیان کی۔ شاہ صاحب قبلہ، جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور میں روتا رہا بہت دیر تک کہ میرے آقا نے حسن و حسین کی یہ عظمت بیان کی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور یہ اس عہد میں کسی کو عزت اور عظمت دینے کا ایک سب سے بڑا انداز تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو پکارتے تھے، کسی کو بلاتے تھے، تو وہ سامنے سے کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اس سے بڑا عزت والا جملہ نہیں تھا، اور یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہم بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ساری کائنات کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، ام ایمن آئیں
عرض کیا ہے اللہ کے رسول بہت دیر ہو گئی، حسن و حسین نہیں مل رہے ہیں، لگتا ہے کہیں گم ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی میں اٹھے، دوسرے لوگ بھی اٹھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ کوئی دائیں دیکھنے کے لیے چلا گیا، کوئی بائیں دیکھنے کے لیے چلا گیا، کوئی سامنے چلا گیا۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو تلاش کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کو کراس کر کے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ساتھ تھا، حسن و حسین کو تلاش کر رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، ایک پہاڑی کو کراس کر کے دو پہاڑیوں کے دامن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو دور سے دیکھا حسن و حسین پسینے میں شرابور ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے ہیں، گلے لگایا ہوا ہے۔ سامنے ایک اژدہا ہے کہ جس کے منہ سے آگ اگل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب ہوئے، اس اژدہے نے جیسے ہی حضور کو دیکھا سکڑ گیا اور پتھروں میں جا کر گم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور جملہ کہا جس پر میں بہت دیر تک روتا رہا۔ یہ عظمت میرے آقا نے حسن و حسین کی بیان فرمائی۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیجیے گا۔ فرماتے ہیں اے حسن و حسین تم پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں، تم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اے حسن اور حسین تم رب کی بارگاہ میں کتنی عزت والے ہو، کتنی عظمت والے ہو۔ ساری کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہنے کو شرف محسوس کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور آقا حسن و حسین سے فرما رہے ہیں کہ اے حسن و حسین تم پر محمد کے ماں باپ قربان۔ یہ عزتیں اور عظمتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک منقبت کے چند اشعار پڑھ لیں۔